السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ جیسے اس سے پہلے کا ویڈیو آپ نے دیکھا تھا اور اس میں ہم نے چیپٹر 3 تک کام کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہمارا جو یہ ویڈیو ہے اس کے باقی 4 چیپٹر ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ بس کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں پچھلے ویڈیو میں کہ میں صرف آپ کو اسٹیٹمنٹ اور اس کے آپشن بتاؤں گا۔ ساری چیزیں، سارا ٹاپک، سارے چیپٹرز ہم نے اس پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کیے ہیں۔ کچھ ابھی چیزیں، آخری 1-2 چیپٹر ابھی رہتے ہیں ہمارے، تو باقی 5-4 چیپٹر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اپلوڈ۔ تو آپ وہاں سے ہیلپ لیں گے، میں نے سب کچھ وہاں پہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چیپٹر وائز ان ساری چیزوں کو اچھے سے ساتھ میچ کریں گے۔ جو بھی آنسر کرنا ہوگا، جو بھی اس میں آپ نے MCQ چوز کرنا ہوگا تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے گا یہاں پہ، چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا۔ اس میں اخلاق و آداب چیپٹر کا نام ہے اور سیم وہی نام یہاں پہ لکھنا ہے، رول نمبر اور سیکشن۔ ببل اچھے سے فل کرنا ہے، کمپلیٹ فل کرنا ہے، اور کمپلیٹ کے بعد یہ کہ باہر اس کے لیے کچھ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ABCD یوں لکھا ہوا ہے، تو اوپر DBC نہیں لکھا ہوا، اوپر ABCD لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے میچ کرنا ہے۔ جب بورڈ کا پیپر آئے گا، اگر وہاں پہ ایسا کوئی ڈفرینس ہوا تو پھر ہمیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جی نمبر 1 MCQ دیکھیے گا، 10 ہیں، اور اس کا ہمیں نمبر 1 قناعت سے مراد ہے کیا؟ قناعت سے مراد ہے کہ انسان کو جو رزق ملے اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس پر راضی رہے، اس کو کم سمجھے، اس میں کثرت سے خرچ کرے یا اس میں کنجوسی کرے۔ تو یہ 4 آپشن میں سے ہمیں ایک چوز کرنا ہے۔ نمبر 2 امانت و دیانت کا تعلق ہے مالی معاملات سے، ملازمت سے، تجارت سے، زندگی کے ہر شعبے سے، ٹھیک ہے، امانت و دیانت۔ نمبر 3 کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر، یہ ہماری حدیث میں ہے، روزہ دار کے برابر، مجاہد کے برابر، اور مسافر کے یا سخی کے۔ نمبر 4 کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے جی؟ کسی کے راز کی حفاظت کرنا امانت داری، صلہ رحمی، کفایت شعاری یا عفو و درگزر۔ تو اس میں سے ہم نے ایک آپشن چوز کرنا ہے۔ نمبر 5 ہے جی زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے، کس چیز کی؟ تکبر کی، عاجزی کی، صلہ رحمی کی یا رواداری کی۔ نمبر 6 حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو، غصہ عقل کو، روشنی اندھیرے کو، یا بدی کا مطلب برائی نیکی کو، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 آپشن میں ہمیں جو ریلیونٹ ہوگا وہ ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 7 حدیث مبارک کے مطابق جن 2 لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے، قاضی اور بادشاہ، قاری اور سخی، تاجر اور ملازم، اور عالم اور شاعر۔ یہ 4 آپشن میں یہ سارے MCQs ہماری بک والے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس میں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ نمبر 8 حدیث سے مبارک کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تو اس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا، گندم کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا، جو کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا، یا چنے کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا۔ تو کون سا ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے۔ نمبر 9 کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے۔ بہت سی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بچے اور بڑے کہتے ہیں کہ میں بتا دوں یہاں پہ لڑکی کی وجہ سے کہتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بک میں لکھا ہوا ہے حسد، فضول خرچی، کنجوسی یا غیبت۔ تو اس میں سے ہم ایک آنسر بتائیں گے۔ نمبر 10 ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، کثرت علم کی وجہ سے، یا فرشتوں کا سردار ہونے کی وجہ سے۔ تو ان 4 آپشن میں ہمیں ایک چوز کرنا ہے۔ آگے جی شارٹ کویشچن۔ تو شارٹ کویشچن میں بھی ہمارا یہ ہے کہ 10 شارٹ کویشچن ہیں، ان میں سے ہمیں سب کے آنسر کرنے ہیں۔ نمبر 1 شکر و قناعت نہ اختیار کرنے کے نقصانات لکھیں، کیا نقصان ہے جی؟ وہ وہاں پہ آنسر ہمیں مارک کیا ہوا ہے، اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ نمبر 2 لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارک لکھیں، خود سے نہیں لکھی، بک میں لکھی ہے، اس کا آنسر ہم نے بتانا ہے۔ نمبر 3 قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں امانت کی اہمیت واضح کریں۔ یہاں پھر بتا دوں کہ آیت اور حدیث میں ڈفرینس بھی کرنا ہے، ہیڈنگ بھی اسی کے مطابق دینی ہوتی ہے۔ نمبر 4 بددیانتی اور دھوکہ دہی کے 2 نقصانات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 4 پہ یہ آ گیا۔ نمبر 5 تکبر کا معنی و مفہوم بیان کریں، پہلے ہی ٹاپک کے شروع میں پہلے پیراگراف میں اس کا آنسر ہے۔ نمبر 6 ہے تکبر کی کوئی سی 2 صورتیں تحریر کریں، کوئی صورتیں 2 بھی ہم بتائیں گے۔ اور نمبر 7 امانتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں افراد معاشرہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم نے یہاں پہ آنسر کرنا ہے، پیراگراف ہے آخر میں۔ نمبر 8 رشک اور حسد میں
فرق لکھیں، کیا فرق ہے وہ بتانا ہے۔ اور اس میں نمبر 9 تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں۔ تو آیت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مطلب ایک قرآنی آیت لکھنی ہے۔ اور نمبر 9 حسد کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ یہ تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور تکبر کے بارے میں، اب یہ حسد کے بارے میں، تو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے کچھ تھوڑے سے لفظوں میں چینج ہے، باقی آنسر ہمارا تقریباً سیم ہوتا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس لونگ سوالات کے جواب، 5 نمبر کا 1 اور 5 نمبر 10 نمبر ٹوٹل ہے اس کے۔ متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وضاحت کریں۔ اور یہ جو کویشچن ہوتے ہیں نا ایسے جن میں آنسر بہت کم ہوتا ہے، تو ہم نے 10 ہیڈنگ میں نے بتایا تھا آپ کو کرنی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹاپک انٹروڈکشن کرنا ہے، اس سے ریلیونٹ جو آیت اور حدیث ہوگی بک میں ہی، ٹاپک میں ہی، وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے۔ پھر ہمیں مین ہیڈنگ بنا کے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے جو پیپر میں سوال آیا اسے جو ہم نے بتانا ہے۔ آگے حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ تو قرآنی آیات، بہت سی احادیث اس میں بہت سی ہم ایڈ کریں گے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر 4 کمپلیٹ ہے۔ اب آگے دیکھیے گا ذرا چیپٹر 5 حسن معاملات و معاشرت، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی سیم وہی ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ MCQs ہے، اس کا سیکوینس ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 MCQs میں دیکھیے گا ذرا، کس قسم پر کفارہ ہے؟ قسم ہے، قسم نہیں ہے۔ کس قسم پر کفارہ ہے؟ یمین منعقدہ، یمین غموس، یمین لغو یا یمین فضول۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمیں قسم کی اقسام کا بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ قسم کی ساری اقسام لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 2 قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں، 2 3 4 5 کتنے روزے رکھنے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 3 کس قسم سے منع کیا گیا ہے؟ آباء و اجداد کی، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی صفات کی، یا اللہ کے اسماء کی؟ تو ہمیں اس میں سے ایک بتانا ہے کہ کون سی قسم منع کی گئی ہے۔ نمبر 4 گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے کیا؟ گواہ، سفارشی، وکیل یا مظلوم؟ یہ ایزی ہوگا ہمارے لیے، ہم اسے چوز کریں گے۔ نمبر 5 یہاں پہ ایڈ نہیں کیا ہوا، تو ہم یہاں پہ ذرا اسے سرکل کر کے دیکھیں گے بعد میں۔ اور نمبر 6 آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے کیا؟ عینی شہادت، سمعی شہادت، حسی شہادت یا شہادت علی شہادت؟ یہ ساری شہادت کے اب اقسام ہیں۔ اگر پیپر میں سوال آ گیا، اوپر MCQs میں یہ آ گیا، تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، تو ہمیں یہ چیزیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ نمبر 7 قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام ہے، 2 3 4 یا 5؟ تو یہ بھی آسان ہے جو آپ بتا سکتے ہیں، سارے آپ نے بتانے ہیں تو یہ آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں۔ نمبر 8 جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر کھائے اس میں نہیں ہے کیا؟ ایمان، عمل، علم یا خوف؟ تو یہ 4 آپشن میں ہمیں اس کا بتانا ہے۔ نمبر 9 حضرت جبرائیل امین نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی؟ ہمسایہ، معذور، مسافر، اساتذہ؟ تو ان میں سے ہمیں ایک بتانا ہے۔ نمبر 10 اینڈ لاسٹ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے کتنی؟ 2 3 4 5؟ کتنے مرد ہونے چاہیے گواہی کے لیے؟ کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو مرد ہوں تو کتنے ہوں گے؟ آگے جی شارٹ کویشچن ہمارے، اس میں بھی 10 سوال ہیں، 10 میں سے ہمیں بتانے ہیں سبھی کے آنسر۔ نمبر 1 قسم کی اقسام لکھیں۔ میں نے بتایا تھا اوپر یہ MCQs میں اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی، اس کے آپشن آئے ہوئے تھے، تو ہمیں اگر پیپر بورڈ میں ایسا کہیں آ گیا تو فائدہ ہوگا۔ نمبر 2 قسم کا معنی و مفہوم لکھیں، اور آگے جھوٹی قسم کے نقصانات تحریر کریں۔ مرد و عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکام تحریر کریں۔ سارا کچھ بک میں ہم نے مارک کیا تھا۔ نمبر 5 گواہی کے دوران کن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری؟ 2 باتوں کا خیال، یہ وہاں پہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے تو ہمیں یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ نمبر 6 سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے 2 اثرات تحریر کرنا۔ پیراگراف آخر میں دیا ہوا ٹاپک ہے، اس میں یہ آنسر ہے۔ نمبر 7 حقوق العباد کا معنی و مفہوم، یہ بھی ڈیفینیشن وہاں پہ موجود ہے۔ نمبر 7 ہمسایوں کے 2 حقوق معاشرتی تحریر کے، 2 ہمسایوں کے حقوق 2 معاشرتی۔ اس پہ کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں جو ہم نے ہمسایوں کے حقوق وہاں پہ ڈسکس کیے تھے، چند آداب لکھے ہوئے تھے، تو آداب کی جگہ یہاں پہ حقوق ہیں۔ آگے جی عینی شہادت اور سمعی شہادت کی وضاحت کریں، یعنی ان کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، عینی شہادت کسے کہتے ہیں اور سمعی شہادت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 10 شہادت کا معنی و مفہوم بیان کریں، تو یہاں پہ ڈیفینیشن اس کی آ جائے گی۔ آگے جی ہمارے پاس لونگ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق واضح بیان کریں یا حقوق واضح کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 ہے
قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام و مسائل بیان کریں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ لوگ ہمارا بورڈ کا زیادہ تر ایکسرسائز میں سے ہی آتا ہے، جسے ہم نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے، کیونکہ بک پہ جو چیزیں ہیں اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ ایڈیشنل پہ ہم کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر سکتے ہیں یا مطلب سوچ سکتے ہیں، ادروائز بک والا تو ہم لازمی کرتے ہیں۔ آگے جی چیپٹر 6۔ چیپٹر 6 میں سیم وہی چیزیں ہیں، اور یہاں پہ پہلی MCQ کی اسٹیٹمنٹ ہے، واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین کی عمر تھی کتنی؟ 21 سال، 23 سال، 25 سال یا 27 سال، تو اس میں سے ہمیں بتانا ہے۔ نمبر 2، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے کتنا؟ 590 ہجری، 592 ہجری، 594 ہجری یا 596 ہجری۔ اور نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے کیا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، سلیم لفظ سلیم نہیں ہوتا، حضرت شفا رضی اللہ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ یا حضرت زینب رضی اللہ عنہ، تو اس میں سے۔ آگے جی علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فلسفہ، فقہ، علم الانصاب یا شاعری، تو اس میں سے ہمیں ایک بتانا ہے۔ نمبر 5، حضرت شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے کیا؟ تذکرۃ الاولیاء، احیاء العلوم، کشف المحجوب یا مثنوی معنوی، تو وہ آنسر اس میں۔ نمبر 6، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے کیا؟ بدایون نام سے کلیئر ہونا چاہیے، دہلی اور بخارا اور سمرقند۔ پورا نام اگر پیپر میں آ گیا تو پھر ہمیں ایزی انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ نمبر 7، غزوات کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ یا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان میں سے ایک آپشن جو ریلیونٹ ہے وہ ہمیں بتانا ہے۔ نمبر 8، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ابشا نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا کسے؟ حضرت ابو موسیٰ شریک رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یا حضرت عمر لفظ ہے عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو یا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو، تو ان چار آپشن میں سے ہمیں ایک بتانا ہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عمر لفظ پھر سے بتا رہا ہوں، حضرت تعالیٰ عنہما کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا، زہد و تقویٰ، سادگی، صبر و تحمل یا شکر و قناعت، تو چار آپشن میں ہمیں ایک ان کا بتانا ہے۔ نمبر 10، صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہیں کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہاں بچے ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، بک میں بھی ایسا دیا ہوا ہے تو ہم نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے تب یہ بتانا ہے، اس میں عمر ہے، اس میں عمر ہے، صرف واؤ کا ڈفرینس ہے اور آنسر بھی اسی کے مطابق بنے گا۔ آگے ہے جی حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہاں تھوڑا سا ایزی ہے، مطلب پڑھ کے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ عمر یہاں تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آگے ہیں جی شارٹ کویشچن۔ نمبر 1، حضرت زین العابدین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب کس سبب سے بنا؟ زین العابدین لقب کس وجہ سے بنا وہ ہم نے بتانا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے والد و والدہ کا نام لکھیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی وجہ، اس میں یہ ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں ٹاپک میں ہی، تو ہم وہاں سے بھی یہ آنسر دیکھیں گے۔ نمبر 4، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، حضرت علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے افکار تحریر کریں، یہ آنسر بھی ہماری بک میں دیا ہوا ہے۔ نمبر 6، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سے 2 تصانیف کا مطلب ہوتا ہے بکس، کتابیں کے نام تحریر کریں، تو وہ 2 نام آئے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے نام تحریر کریں، تو یہ بھی نام تصانیف یعنی کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ نمبر 8، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہاں پہ بتانا ہے۔ نمبر 9، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلوی یہاں لکھا ہوا ہے، معاشرتی اور روحانی خدمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ کلیئر کرنا ہے۔ نمبر 10، رسالہ کشیریہ کا مختصر تعارف بیان کریں، تو وہ آنسر یہاں پہ آگے جی یہ جو یہاں پہ دیے ہوئے سمجھانے کے لیے ہیں، بٹ یہ 4 نمبر کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 6 کا میں نے انٹروڈکشن جب کیا تھا پوری بک کا، اس میں بھی بتایا تھا کہ چیپٹر 6 میں سے لونگ نہیں آئے گا، چیپٹر 6 میں سے شخصیات کا پوچھا جائے گا، 3 شخصیات میں سے کوئی سے 2 آ سکتی ہیں، تو ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے وہ انہیں کلیئر کرنے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں، یا دوسرا ہے جی حضرت ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور تصوف کے بارے میں
ان کی تعلیمات پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ تو بتا دیا میں نے، یہ 4 نمبر کے لیے آتا ہے، 5 نمبر کے لیے نہیں آتا، اور لانگ 5 نمبر والا اس چیپٹر میں سے نہیں آ سکتا۔ کلیئر ہے؟ آگے نمبر 7 چیپٹر ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، عصر حاضر موجودہ زمانہ۔ تو اس میں بھی سیم وہی چیزیں ہماری 9 MCQ اس میں تو دیے ہوئے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا اس میں ٹاپک دیا ہوا ہے۔ نمبر 1، اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند و توانا رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے، کس چیز کی؟ جسمانی ریاضت کی، مال خرچ کرنے کی، معاف کرنے کی، یا صلہ رحمی کی؟ تو یہ یہاں پہ ہم نمبر 1 کا ایڈ کریں گے۔ نمبر 2، کون سا مومن بہتر قرار دیا گیا؟ مالدار، طاقتور، کمزور یا مفلس؟ تو ان 4 آپشن میں ہمیں ایک بتانا ہے۔ نمبر 3، جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں کیا؟ ہاتھ، پاؤں، پٹھے یا ٹخنے؟ تو یہ بک ورڈنگ ہے ساری کی ساری، تو پٹھے یا ٹخنے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ نمبر 4، حدیث مبارکہ میں 2 چیزوں کو بڑی نعمت قرار دیا گیا، کون کون سی؟ صحت و فراغت، مال و دولت، کھیل اور فراغت، ورزش اور مصروفیت۔ تو یہ ہمیں یہاں پہ۔ نمبر 5، حبشی صحابہ کون سے کھیلوں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے؟ نیزہ بازی، گھوڑ سواری، رسا کشی، کبڈی یا سیر و سیاحت؟ جی آگے نمبر 6 ہے فَإِذَا عَزَمْتَ میں جس عمدہ صفت کا ذکر ہے وہ کون سی ہے؟ سچائی و دیانتداری، خود اعتمادی اور خود انحصاری، صبر و تحمل اور باہمی ہمدردی۔ تو اس 4 آپشن میں ہمیں ایک بتانا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ساتھ تلقین کی ہے، کس چیز کی؟ صبر و تحمل کی، عجز و انکساری کی، باہمی تعاون کی، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی۔ نمبر 8، انسان کو خود اعتمادی اور خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچاتا ہے کیا؟ توکل، صبر، سچ اور تحمل۔ ان 4 میں سے ہمیں ایک بتانا ہے۔ نمبر 9 اینڈ لاسٹ اس میں ہے انسان اپنے معاملات آسان طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، کیسے؟ مال و دولت سے، تعلقات کی بدولت، انصاف کی وجہ سے، یا خود اعتمادی کے سبب۔ تو ان 4 آپشن میں بھی ہمیں ایک بتانا ہے۔ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے 35 مارکس کا، تو اس کے اکارڈنگ 9 MCQs ہیں، 9 ہی شارٹ کویشچن ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ذرا پہلا شارٹ کویشچن اس میں کیا آئے گا ہمارے پاس؟ نمبر 1، خود اعتمادی اور خود انحصاری کے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ بک ورڈنگ اور بک کا یہ ایکسرسائز میں دیا ہوا سوال ہے۔ نمبر 2، خود انحصاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آیت کا مطلب آیت کا ترجمہ ہی کرنا ہوتا ہے، اگر حدیث کا کریں گے تو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، خود اعتمادی اور خود انحصاری کس طرح انسان کو ترقی یافتہ بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں اس کا آنسر یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 4، خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ مفہوم کا مطلب معنی، مفہوم، اس کی ڈیفینیشن، اس کا انٹروڈکشن۔ نمبر 5، خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی ہے؟ تو یہ نصیحت کا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 6، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کھیلوں کی ترغیب دی ہے؟ تو یہ آنسر بھی ہم نے مارک کیا تھا۔ نمبر 7 آئے گا، کن 2 چیزوں کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا؟ اب دیکھیں نا، اوپر MCQs میں بھی ہم نے پڑھا، اب یہاں پہ وہ اسٹیٹمنٹ کوشچن کے لیے بھی آ گئی، تو ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملتا ہے، اگر ہمیں وہ آتا ہے تو یہ بھی ہمیں آ جائے گا۔ نمبر 8، جسمانی ورزش کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 9 اینڈ لاسٹ، ہمیں اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آخر میں یہ حاصل کلام کے طور پہ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں۔ آگے جی سوالات کے جواب تحریر کریں، تو اس میں وہ 4 نمبر کے لیے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں لانگ ہم کنسیڈر کریں گے۔ نمبر 1 A، خود اعتمادی اور خود انحصاری سے متعلق نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک مثال تحریر کریں۔ ایک مثال کا مطلب یہاں پہ وہی ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ صرف ایک مثال لکھیں گے تو ایک پیج پہ آ جائے گا، اتنا نہیں کرنا، ہم نے ٹاپک کا انٹروڈکشن کرنا ہوتا ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ آیت لکھنی ہوتی ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیث لکھنی ہوتی ہے، کچھ واقعات، کچھ چیزیں ایڈ کر کے پھر ہمیں یہ جو پوچھا گیا ہے اس کا آنسر کرنا ہوتا ہے۔ آگے جی نمبر 2، جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں، تو یہاں پر بھی ہمیں وہ ایڈ کرنا ہے کہ جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت۔ تو بات اینڈ پہ ہماری یہی ہے، ٹاپک اور چیپٹر ہمارے ساتھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ کہ ہم نے جو بھی بورڈ میں سوال آئے گا، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بک میں تو بہت شارٹ سا دیا ہوا ہے، لیکن یہ پھر سے ایک دفعہ میں بتا دوں کہ پوری بک ہماری اس پیج پہ، اس جو ہے چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ کچھ 1-2 ٹاپک رہتے ہیں، چیپٹر رہتے ہیں، وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو میں نے ساری ہیڈنگز آپ کو بتائی ہوئی ہیں،
آپ نے ان ہیڈنگس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لینتھ آپ کو بتا دی ہے, اس سے ریلیونٹ جو ہیڈنگ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پوچھا جاتا ہے, اگر ہم تھوڑا ہی آنسر کریں گے تو وہ لینتھی یا لانگ کویشچن کے لیے کافی نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ مکمل آنسر کم از کم 3.5 پیج, لانگ کی جو لینتھ ہے وہ کم از کم 3.5 پیج ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, تو آپ نے یہ 7 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے ہیں. آپ نے اس سیریز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور پیپر کی آپ نے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اللہ حافظ.